بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری اور دکھلاوا ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ جس میں اس وقت اکثر و بیشتر لوگ مبتلا ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور جن کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوا ہمیں نظر آتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہم ریاکاری اور دکھلاوا نظر آتا ہے، اسی طرح بہت ساری دیگر عبادات میں، صدقہ خیرات میں، ہر جگہ پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں اور لوگوں کو شو کرنے کے لیے ہم یہ نیکیاں، خیرات، صدقہ خیرات یہ کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو برملا اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنی نیکیوں کا اور اپنی صدقہ خیرات کا اور ایسی چیزوں کا۔ تو یاد رکھیے کہ ریاکاری اور دکھلاوا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر ریاکاری اور دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو دیکھا کہ ہمارا استاذ ہمیں دیکھ رہا ہے، شیخ اور مرشد دیکھ رہا ہے، تو ہم نماز کو لمبا کر دیں گے اور خشوع خضوع سے اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھا کہ قرآن کی تلاوت پر ہماری لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اور عزت کر رہے ہیں، تو پھر ہم اور اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اور شاباش ملے اور واہ واہ ملے۔ تو کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ تو یاد رکھیں ریاکاری کی تو بہت ساری پیچیدہ صورتیں ہیں، لیکن بہت اس کا جو آسان علاج ہے، ہمارے حضرت صوفی محمد سرور رحمہ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں، خواہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، درس قرآن، درس واعظ، درس و تدریس کر رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ کسی مجمع سے مخاطب ہیں، خطاب کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی ہے، آپ اس سے پہلے جو ایک دفعہ نیت کر لیں کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے بعد جتنا مرضی خیال آئے اور شیطان کی طرف سے جتنے وساوس آئیں کہ یہ تو تم فلاں آدمی کے لیے کر رہے ہو، یہ تو فلاں کے لیے کر رہے ہو، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یہ ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہے۔ اور پھر اس کا آسان حل بھی وہ یہ فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام شروع کریں تو آپ اپنے انگوٹھے کو اور شہادت کی انگلی کو ایسے دبا لیں، اور ایسے دبا کر آپ کا یعنی یہ گویا کہ ایک قسم کی علامت ہے کہ آپ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ وہ کام شروع کر دیں تو درمیان میں جتنے بھی وساوس آئیں گے وہ اخلاص کے منافی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹس اور مشق ہے کہ بھئی آپ نے پریکٹس اور مشق کرنی ہے شروع میں، اور اس کو ظاہر ہے کہ شروع میں آپ کو یہ یاد نہیں رہے گی، یہ پریکٹس اور مشق سے اس کا تعلق ہے۔ آپ مہینہ، 2 مہینے، 4 6 مہینے یہ مشق کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ خیالات آنا بھی بند ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا مطمع نظر اور مقصود صرف یہ ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ پھر درمیان میں جتنے بھی وساوس اور خیال آئیں گے تو وہ ریاکاری نہیں ہے اور وہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔